بسم اللہ الرحمن الرحیم قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنین شہود۔ خندق والے ہلاک ہو گئے، ایندھن والی آگ کی خندق، جب وہ اس کے پاس بیٹھے تھے اور جو کچھ وہ مومنوں کے ساتھ کر رہے تھے اسے دیکھ رہے تھے۔ آیت نمبر 6 کے الفاظ کے معانی کی طرف توجہ فرمائیں۔ اذ ہم علیہا قعود، جب وہ اس کے پاس بیٹھے تھے، یعنی وہ خندق جو انہوں نے کھودی تھی، یہ لوگ ان خندقوں کے پاس ہی بیٹھ گئے تھے تاکہ اپنی آنکھوں سے نظارہ کر سکیں مومنین کے اس آگ میں جلنے کا۔ گویا ظلم کر رہے تھے اور اس ظلم کے نظارے کے لیے، اس سے لذت لینے کے لیے اپنی طاقت کے نشے میں مست تھے۔ ان کو جلتا ہوا دیکھ کر گویا کہ یہ لطف لے رہے تھے، لذت محسوس کر رہے تھے۔ تو قرآن مجید نے اس کیفیت کو اس آیت میں بیان کیا کہ جب وہ اس خندق کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اس کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور نظارہ کر رہے تھے، مومنوں کی اس تکلیف کو دیکھ رہے تھے۔ پہلا حرف آیت نمبر 6 کا ہے اذ، یعنی جب، ہم وہ لوگ، علیہا دو حصوں پر مشتمل ہے، علی اور ہا، کہ یہ دونوں مل کر علیہا بولے جاتے ہیں۔ علی یعنی پر، کسی چیز کے اوپر ہونا کسی چیز کا، ہا مراد وہ ہے، اور یہاں پر علیہا یعنی اس پر، یعنی گویا کہ اس خندق کے پاس یا اس آگ کے پاس اس پر بیٹھے ہوئے تھے، یعنی گویا کہ اس کو دیکھ رہے تھے۔ ایسی کوئی اونچی جگہ بنائی گئی تھی ان کے لیے بیٹھنے کی جہاں سے یہ آرام سے بیٹھ کر مومنین کے جلنے کا نظارہ کر سکے۔ علیہا کے بعد اگلا لفظ ہے قعود۔ توجہ فرمائیں، اس کے بنیادی حروف قاف، عین اور دال ہیں۔ قعود قیام کی ضد ہے۔ قیام یعنی کھڑا ہو جانا، کھڑا ہونا، اور قعود یعنی بیٹھا ہونا یا بیٹھ جانا۔ قاعد، قاف الف عین اور دال، اسی قاف عین دال سے بنتا ہے۔ قاعد یعنی بیٹھا ہوا۔ قاعد کی جمع بھی قعود آتی ہے، اور اس سورہ بروج کی آیت میں اذ ہم علیہا قعود، جب وہ اس پر یعنی اس آگ پر، اس آگ کے پاس، اس خندق کے پاس قعود بیٹھے ہوئے۔ یہ قعود قاعد کی جمع ہے۔ قعود یعنی بیٹھے ہوئے لوگ، جب وہ اس خندق کے پاس، اس آگ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ آیت نمبر 7 کے الفاظ کے معانی کی طرف توجہ فرمائیں۔ پہلا حرف ہے واو، یعنی اور، ہم وہ، علی پر، ما جو کچھ۔ حرف ما کے مختلف معانی ہیں عربی زبان میں، لیکن یہاں پر جو کچھ کے معنی میں ہے حرف ما۔ یفعلون کر رہے تھے۔ بنیادی حروف اس کے فے، فا، عین اور لام ہے۔ فعل ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، کسی کام کا کرنا، یعنی کسی فعل کا کرنا۔ بس یفعلون یعنی جو فعل وہ انجام دے رہے تھے بالمؤمنین، مومنوں کے ساتھ۔ یہاں پر ایک نقطے کی طرف توجہ فرمائیں۔ دو لفظ ہیں، آپس میں ملتا جلتا معنی رکھتے ہیں، ان کے فرق کی طرف آپ توجہ فرما لیں کہ یہ دونوں لفظ جو ہیں قرآن میں کئی جگہوں پر ان کی تکرار ہوئی ہے۔ ایک ہے فعل، فا، عین اور لام، جس سے یہ لفظ یفعلون بنتا ہے، اور دوسرا لفظ ہے عمل، عین، میم اور لام۔ اردو زبان میں ہم سادہ جب ترجمہ کرتے ہیں تو ہم دونوں کے بارے، فعل کا ترجمہ بھی کام کرنا، کوئی کام انجام دینا، اور عمل کا ترجمہ بھی کسی کام کو انجام دینا، کسی کام کا کرنا۔ لیکن ان میں ایک فرق ہے کہ جو انشاءاللہ آپ یاد رکھیں گے۔ ہر عمل فعل بھی ہوتا ہے، لیکن ہر فعل عمل نہیں ہوتا۔ یعنی کچھ فعل ایسے ہیں کہ جن کو عمل
بھی کہا جا سکتا ہے اور کچھ فعل ایسے ہیں کہ جن کو عمل نہیں کہا جا سکتا۔ کیا فرق ہے؟ عمل بھی فعل ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا، لیکن عمل ایسے فعل کو کہا جاتا ہے کہ جو ارادے کے ساتھ انجام دیا گیا ہو، جبکہ فعل ایسا کام بھی ہو سکتا ہے کہ جو بغیر ارادے کے انجام پایا ہو۔ بس فعل عمل بھی ہو سکتا ہے اور غیر عمل بھی ہو سکتا ہے۔ فعل جب ارادے کے ساتھ کیا جائے تو اس کو عمل بھی کہہ سکتے ہیں، اور فعل یعنی کوئی کام جب بغیر ارادے کے ہو جائے تو اس کو فعل کہتے ہیں، لیکن اس وقت اس کو عمل نہیں کہہ سکتے۔ یہاں پر اگرچہ یفعلون کا لفظ آیا ہے، لیکن مراد ظاہر بات ہے کہ ارادے والا فعل ہے، اس لیے کہ یہ لوگ، یہ جو ذو نواس بادشاہ اور اس کی فوج تھی، یہ مومنوں کو ان کے انکار کی سزا دینے کے لیے اپنے ارادے سے اور اختیار سے خندق میں ان کو جلا رہے تھے، اور یہ کام ان کے ارادے کے ساتھ تھا۔ تو انشاءاللہ یہ فعل اور عمل کا فرق آپ کے ذہنوں میں ذہن نشین رہے گا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ باقی الفاظ کے معانی کو ہم بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔